حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برس والا، ایک اندھا اور ایک گنجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کو آزمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا۔ تو وہ فرشتہ برس والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد، اور یہ جو تکلیف مجھ پر مسلط ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ لوگ اسی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، تو ہاتھ پھیرنے سے اس کا مرض جاتا رہا اور اس کو خوبصورت رنگ عطا ہوا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے جواب دیا اونٹ یا گائے۔ تو راوی کو شک ہے کہ اس نے یا تو اونٹ کا کہا تھا یا گائے کا کہا تھا، تو اس شخص کو حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو پھر وہ فرشتہ وہاں سے گنجے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو گنجے نے کہا کہ خوبصورت بال، اور یہ جو میری تکلیف ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے متنفر ہو گئے ہیں۔ تو فرشتے نے اس گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے بال عطا کر دیے گئے۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ تو اس شخص کو حاملہ گائے عطا کی گئی۔ فرشتہ اسے بھی دعا دیتا ہوا کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، آگے چلا گیا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس لوٹا دی۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ تو اس کو بچے جننے والی ایک بکری عطا کر دی گئی۔ ان دونوں اونٹنی اور گائے نے بھی بچے جنے اور بکری نے بھی بچے جنے۔ تو وہ شخص جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اس کے پاس اونٹوں سے بھری ہوئی ایک وادی تھی، اور اس گنجے کی ملکیت میں بھی ایک وادی تھی جو گائے کی نسل سے بھری ہوئی تھی، اور اندھے کے پاس بکریوں سے بھری ہوئی ایک وادی تھی۔ پھر وہ فرشتہ برس والے کے پاس آیا اسی مخصوص شکل و صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور سفر کے وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور میرے لیے اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی اور سہارا نہیں۔ میں تجھ کو اس ہستی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تجھ کو اتنا خوبصورت رنگ اور اتنی خوبصورت جلد عطا کی ہے، اور جس نے تجھے اونٹوں کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ بس تو مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں تجھے جانتا ہوں۔ کیا تو برس کا مریض نہیں تھا؟ کیا لوگ تجھ سے غربت کی وجہ سے نفرت نہیں کرتے تھے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا مال عطا کیا۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو سارا مال مجھے پشت در پشت وراثتاً ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اسی حالت میں کر دے جس پر تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی طرح مخصوص شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو برس والے سے کہا تھا۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو برس والے نے جواب دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے والی حالت کی طرف لٹا دے۔ اب وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی مخصوص شکل و صورت میں اور اس سے کہنے لگا کہ مسکین اور مسافر شخص ہوں اور میرے سفر کے وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ آج میرے لیے اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی اور سہارا نہیں۔ میں اس ہستی کا نام لے کر جس نے تجھے تیری بینائی لوٹائی تھی سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک بکری دے دے تاکہ اس کے ذریعے میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اس نے کہا کہ بلا شبہ میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی لٹا دی تھی، اور تو جو چاہتا ہے لے لے اور جو تو چاہتا ہے چھوڑ جا۔ اللہ کی قسم آج جو کچھ بھی تو اللہ کی راہ میں مجھ سے لے گا میں تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا، بس اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔